رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزاک خیر دے جی۔ اچھا جناب، سب ساتھیوں کو اپنا السلام ماشاءاللہ مشتاق بھائی نے کہہ دیا، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر مجھے نام کروا دیں تو اچھا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں استاد جی منصور خان صاحب ہیں، نعیم جی یوسف قریشی صاحب ہیں، جی اور زوم یوزر ہیں میرا وہ کیپٹن آصف ہیں، جی آگے جی سہیب نوید ہیں، معاد علی ہیں، شکیل احمد ہیں، جی اور ضیاء اللہ جی ملک صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں سے شروع کرنا ہو، جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی سامنے پہلے آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا سبق آتا ہے۔ تو کل ہم نے 88 سے شروع کرنا ہے، ریویژن ہماری ہوگی 88 89 کی، اور اس کے بعد پھر ہم 90 سے آج انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ۔ تو نعیم بھائی پلیز۔ وقالوا قلوبنا غلف، ترجمہ کریں گے؟ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ قالو کہنے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ آگے جناب ہمارے منصور بھائی کہیں گے بل لعنہم اللہ، بلکہ انہوں نے کفر کی وجہ سے، نہیں آپ چھوٹا کریں، بل کا ترجمہ کریں، بلکہ بلکہ لعنہم اللہ کا ترجمہ کریں۔ اللہ فاعل ہے، اللہ نے، اللہ نے لعنت کرتی ہے ہم کا ترجمہ بھی ہوگا ان پر، ان پر، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، کیوں کی لعنت ہے؟ کی ہے بکفرہم، کفر کی وجہ سے، نہیں ہم کا ترجمہ نہیں نہ ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کے کفر کی وجہ سے۔ ہاں جی بالکل، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، نہیں اگر سمجھ میں آتی تو میں درمیان میں ہی بہرحال کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے ایک کلاس ہوتی ہے جس میں اسی کلاس کے ساتھی دوبارہ ریویژن کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، صبح 10 لیکن بجے وہ بات نہیں جی، رات کو 10 اچھا سے 11 بجے تک کچھ ساتھی ہوتے ہیں جن کو نہیں تو گرامر کا پتہ تو وہ اس کے اندر کرتے ہیں جی۔ تو بار انہوں نے، اس کا لنک اور سر، انہوں اس نے کا لنک کہا کون کہ سا ہے؟ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ جی سر۔ آگے جناب کیپٹن صاحب کہیں گے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے کس کے معنی ہوئے؟ ان میں سے وَلَمَّا، نہیں، لمحہ تو ہے ہی نہیں یہاں، اب سوری، فَقَلِيلًا ہے، فَقَلِيلًا کا مطلب ہوتا ہے تو بہت تھوڑے ہیں۔ بہت ما، تھوڑے ہیں۔ ہاں جی کل کا بتایا تھا کہ اگر قلیل آ جائے، بئسا آ جائے، اس کے بعد ما آئے تو طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، ما جو، یؤمنون یہاں تھوڑا سا دھکا دے کے یؤمنون پڑھنا ہے، یؤمنون نہیں پڑھنا جی، جی جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماد بھائی
وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب اور جب ان کے پاس آ گئی ایک کتاب جب ان کے پاس آ گئی ایک کتاب، یہ ترتیب سے ہے، اور آپ نے کہا جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی، یہ جملہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے۔ شعیب بھائی آپ بتائیں گے مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے ما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ ضیاء اللہ بھائی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وہ تھے اس سے پہلے دعا کرتے، اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کہ فتح کی دعائیں، فتح مانگا کرتے تھے، تو ہم نے کہا تھا فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ نہیں ان لوگوں کے لیے تو نہیں نا، فتح ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا، ٹھیک ہے سر، ان لوگوں پر جی، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا، یعنی کہ فتح یہود کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے ساتھ مل کے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، اور تورات میں تھا کہ فتح ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، وہ حذیفہ تو نہیں آئے؟ جی سر، ہوں سر۔ جی ہیں، تو پھر حذیفہ کہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی ابھی میں جسے نے وہ چیز نہیں کہی، بس جب ان کے پاس آ گئی ما، اب کہیں گے وہ چیز جسے، وہ چیز جی، جسے عرفو، پہچان لیا، انہوں نے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا عرفو، واو الف جو ہے یہ جی 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 نشانی ہے انہوں کی، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفرو بھی، اور اس کا انکار کر دیا۔ نہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا، کفرو بھی ہے نا، تو میں دوبارہ جی، پڑھتا ہوں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا۔ اب وہ کون سی چیز تھی جو ان کے پاس آ گئی اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا؟ کتاب، کتاب، کتاب قرآن بھی ہے، مجید، اور قرآن کریم، رسول قرآن پاک صلی کریم۔ اللہ علیہ رسول وسلم، پاک صلی دونوں اللہ علیہ ہیں، وسلم۔ ٹھیک، دونوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انکار کر دیا تو اب جناب نعیم بھائی کہیں گے فَلَعْنَةُ اللَّهِ، تو اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ نہیں، اب میں نے بتایا تھا کل آپ کو، لعنا ہے لعنت کی، یہاں ہے لعنتو، لعنت ہے اللہ ہی، اللہ کی، تو اللہ کی لعنت ہے علی جی، الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں خود بد دعا دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔ آگے جی پڑھیں جی۔ جی، سر۔ جی، تو سب ساتھی کنسنٹریٹ ہو گئے کریں گے۔ اچھا جی، آگے ہے، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ترجمہ۔ ایک ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، جی، اب بئس ما، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے بئسا، بئسا نیا لفظ ہے، بئسا کہتے ہیں برے کو، بئسا کیا کہتے ہیں؟ برے کو، برے کو،
اب بیسا کے بعد ما آ رہا ہے تو برا یا بری یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے. لہذا اس کے ساتھ ما آ رہا ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا جو کل رول بتایا تھا؟ بہت بری ہے وہ چیز. بہت. ایک ساتھی نے کہا ہے، میں دوبارہ رول کو بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں. کوئی صفت ہو اور اس کے بعد ما آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت. ویسے اوپر پڑا تھا قلیلم ما یؤمنون، تو ترجمہ کیا تھا بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. کہیں تھا نا؟ جی تو یہاں بھی ہے بئس ما، بری ہے وہ چیز. بری ہے وہ چیز. وہ چیز. بہت بری. اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے، ہم نے جب قرآن اپنا پہلا سورہ بقرہ کے ابتدا میں پڑھا تھا، اشتراؤ کے 3 معنی ہوتے ہیں. جی اشتراؤ کے جی. 3 معنی کیا ہیں؟ خرید لینا، خریدنا خریدنا، بیچنا، حاصل کرنا. اور بالکل بدلے میں ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ دیکھیں گے کہ کون سا فٹ آتا ہے. حاصل کرنا تو کوئی چیز ہے جی، جیسے سامانً اشتراؤ بھی سامانً قلیلا، تو انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی. اب باقی بچ گئے. اشتراؤ بھی انفسہم ہے. اب ترجمہ اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو نہیں خرید لیا، نہیں بیچ ڈالا. جی مطلب کیا تھا کہ کس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا؟ وہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تورات کے جو احکامات تھے وہ تو چھپا لیے جی، اور دنیا والوں نے انہیں شہرت دے دی، یا دنیا والوں نے انہیں کوئی انعام دے دیا، دنیا والوں نے انہیں دولت دے دی، دنیا والوں نے قوت دے دی. جی تو یہ دولت، قوت، عزت، شہرت جو بھی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو اشتراؤ بیچ دیا. آگے اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ کس کے بدلے میں. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. تو اب میں کرنے لگا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس لیے کہ جو بغین ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیسے کرتے ہیں. بغین سرکشی کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں. جو حدود اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں ان حد سے آگے نکل جانا. جیسے ہم نے یا تعدون پڑھا ہے نا، یا تعدون کا بھی ہے حد سے تجاوز کرنا. بغین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں اس سے تکبر کرنا، جی سرکشی کرنا. اب ایک تو یہ ہوگا. دوسرا بغین کا مطلب ضد بھی ہے. جی تو اب میں کر لوں ذرا دیکھیے گا. بیس مشتراؤ بھی، بہت بری ہے وہ چیز. جی ابھی ساتھیوں کو دیکھنے دیں. اشتراؤ بھی، جس کے بدلے میں بیچ ڈالا. اب اشتراؤ کے اندر انہوں نے، اشتراؤ واو الف جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ واو الف جمع کی نشانی ہے. جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا. کس کو بیچ ڈالا؟ جس کو بیچ ڈالا اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے. وہ ہے انفوسا. نفس کی جمع ہے انفس اور نفوس. انفسہم، اپنے نفسوں کو. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. اب وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. یہ ذرا دیکھیے گا. اچھا، میں آمنو کے ساتھ بھی بے آتا ہے. آمنو کے ساتھ بھی لفظ کیا آتا ہے؟ ب. کافارو کے ساتھ بھی با آتا ہے. اسی کو اوپر دیجیے. یکفرو کے ساتھ بھی بے آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں نہیں جی وہ پہلے والا بے، یہ والا جی، یہ بے.
تو یکفرو بی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کفر کرنا. ان یکفرون تھا یہ لفظ، کیا اصل کیا تھا؟ یکفو. یکفرون 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 کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیا. کفر کیا. نہیں، یکفرون ہم نے مضارع ہے. وہ یکفرون کفر کا کرتے مطلب ہے ہیں. وہ کفر کرتے ہیں. یکفرون کا مطلب کیا ہے؟ وہ کفر کرتے ہیں. وہ کفر کرتے ہیں. عربی کا قاعدہ کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے جن میں سے ان بھی ہے، اگر یہ ان آ جائے تو عربی کے اندر وہ جو آخر نون ہے وہ نہیں لکھا جاتا، اس کی جگہ پہ الف لکھا جاتا ہے. تو یہاں آ گیا ان یکفرو بی کہ وہ کفر کرتے ہیں ما اس چیز کا، کس کا؟ انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل فرمایا. اب کیسے کفر کرتے ہیں؟ یہ ہے یکفرو کے ساتھ باغین، سرکشی کر کے. باغین کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی کر کے. اکٹھی کر کے. سرکشی کرتے ہوئے. تو ترجمہ بنے گا کہ وہ سرکشی کر کے کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ تورات نازل کی تھی، اور اس کو انہوں نے تحریف کر دی. قرآن مجید کس نے نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے اندر آج تک ہر بندہ کہتا ہے کہ کوئی تحریف اس کے اندر نہیں ہوئی. ایسا ہے؟ جی سر. جی. اب وہ کیا کرتے ہیں ضد میں آ کے، کیوں کہ یہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں ان پر کیسے اتر آیا؟ ان کے ہاں سچائی کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آنے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آنے ہیں. یہ ان کے پاس اپنی سچائی ہے. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے رسول پاک نے آنا ہے. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہونا ہے. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے اس سرزمین کا بھی اب بھی کہ کہاں رسول پاک آئیں گے. تو جو پیچھے پڑا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا اور پھر اس کا انکار کر دیا ہے نا. جی سر. تو یہاں بھی میں ان کے ساتھ دیکھیے گا کہ وہ جمع اگر آئے گا تو نون گر جائے گا. تو بئسما تک کا ترجمہ دوبارہ کریں. بہت بری چیز. بہت بری ہے وہ چیز. بہت بری ہے ما وہ چیز. وہ چیز. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کا ترجمہ وہ چیز کرنا ہے، لیکن بئسا کے بعد ہے تو ماں کا ترجمہ دو ہوں گے. بہت بری ہے وہ چیز اشتراؤ بھی بیچ اس کے دیا. بدلے بیچ اس کے دیا. بدلے میں جس کے بدلے میں بیچ دیا. انہوں نے نہیں کہہ رہے آپ، اشتراؤ کے اندر واو الف کا ترجمہ ہے انہوں نے. جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا. انہوں نے بیچ دیا انفسہم اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کو. ان یکفروا بھی کہ وہ کفر کرتے ہیں، کہ وہ کفر کرتے ہیں ما انزل اللہ اس چیز کا جسے اللہ نے نازل فرمایا. کہیں ما انزل اللہ اس اس چیز چیز کا کا جسے جسے اللہ اللہ نے نے نازل فرمایا. فرمایا. اس چیز کا جسے اللہ نے نازل فرمایا. کیسے کفر کرتے ہیں؟ بغین. اب کیا کہ سرکشی کر کے. سرکشی کرتے ہوئے، ضد میں آ کر. اب ان دونوں میں سے کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ ضد میں آ کر کفر کرتے ہیں یا سرکشی کرتے ہوئے؟ میرا خیال ہے ضد کہ میں آ آپ کر. سرکشی کہیں گے تو وہ بغاوت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول و قواعد مقرر کیے ہوئے ہیں آئین نے اس سے کیا کر لینا، حد کو تجاوز کر دینا، وہ سرکشی ہوتی ہے. ایسا ہے جی. جی. جی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکشی کی تعریف بھی کی ہے. باطر الحق، حق کو چھپا لینا، یہ باغج کی نشانی ہے. اور غمت الناس ہے عربی کا لفظ،
کہ لوگوں کو حقیر جاننا، اس چیز کو حقیر جاننا، تو یہ ہوتی ہے بغین. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. آگے اب تواتر سے نہیں پڑھیں گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، میں اس لیے دوبارہ شروع کر رہا ہوں. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز دنیا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا، اس قرآن کا، اب قرآن میں درمیان میں کر رہا ہوں، اس چیز کا انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی، بغین کا ترجمہ سرکشی کی حالت میں. جی ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ان ينزل اللہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے. فضل یہاں ہے نبوت ہے جی، چن لینا ہے کسی بندے کو، وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تو نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، ایک ہے من، ایک ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، من کا مطلب ہوتا ہے سے. علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. سمجھ آ گئی جی؟ جی اب ترجمہ کریں ذرا. ان ينزل اللہ، کہ اللہ نازل اللہ کرتا نازل ہے، کرتا کہ ہے اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وہ چاہے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے اپنے بندوں میں سے. اپنے بندوں میں سے. اللہ کے سارے بندے ہیں، اس کو پتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو منتخب کرنا ہے یا بنی اسرائیل میں سے. کیوں جی؟ جی لہذا انسان نے کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے، قبیلہ کو نہیں دیکھنا، نسل کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو قرآن آیا ہے، کیا یہ وہی پیغام ہے جو تورات کے اندر ہے؟ کیوں جی؟ جی ہاں. اور پھر یہ ہے کہ تورات کے اندر جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، کیا اس بندے کے اوپر وہ صادق آتی ہیں؟ وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی نسل میں سے ہو، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. اچھا جی، یہ ان کا جرم، یہ کیا ہو گیا ان کا جرم. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جرم چھوٹا ہے کہ نہ قرآن کے اوپر ایمان لائے اور نہ رسول پاک پر ایمان لائے؟ جرم چھوٹا ہے؟ بہت بڑا. بہت بڑا. لہذا وہی الفاظ جو پہلے پڑھے تھے، فباؤ، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، نہ باؤ ہے، نہیں آپ پیدا کر کے اگر سکہ ہے تو پھر تو لوٹے. باؤ کا مطلب میں نے بتایا تھا لوٹنا. کہاں سے؟ جی کفر کی طرف لوٹنا، تکلیف کی طرف لوٹنا. جی یرجعون کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف لوٹنا، سچائی کی طرف لوٹنا. ٹھیک ہے جی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. جی فباؤ، اب واو آیا ہے تو وہ واپس لوٹے، وہ واپس لوٹے. بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ، غضب تر غضب پر غضب کے ساتھ، وہ غضب در غضب کے ساتھ وہ واپس لوٹے. غضب کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. اب وہ کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ہی نہیں مانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اور اس کے اندر انہوں نے چہم گوئیاں کرنے، سوال کرنے شروع کر دیے. اللہ نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میری بات کو سنو، واسمعوا واطیعوا، سنو اور کیا کرو؟
اطاعت کرو. اطاعت کرو. ہاں اب انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا جی. ہاں پھر یہاں آ کے قرآن مجید کو بھی پہچان لیا، کفر کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا، کفر کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ غضب پر غضب کے ساتھ واپس لوٹے. یہاں ہو گیا جی. جی اب اللہ تعالیٰ اصول ایک بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، لام کا مطلب آتا ہے آپ کے، اور کافروں کے کافر لیے کے لیے اور کافروں کے لیے عذاب مہین. یہ ہماری زبان کا لفظ ہے مہین. آپ کہتے ہیں جی فلاں نے میری توہین کر دی ہے، ایسے کہتے ہیں نا. جی یہ وہی مہین، اسی سے توہین. توہین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بےعزتی کر دی. بے عزتی. بے عزتی کر دی ہے جی. ٹھیک ہے، آپ اہانت لفظ استعمال کرتے ہیں، بے عزتی جی. کو کہتے ہیں. اسی کو اس تناظر کے اندر لفظ کہیں گے رسوائی، اور مہین کا مطلب ہوگا رسوا کرنے والا. میم ہے نا یہاں پہلے شروع میں، جی یہ والا، اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ والا میم کے معنی ہوتے ہیں والا. جیسے محیط گھیرنے والا ہے، مہین رسوا کرنے والا عذاب آ جائے گا. اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو لہذا وہ عذاب دنیا کے اندر میں نے بتایا کہ وہ جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، بتایا تھا، جی جی سر. وہ در بدر ہو گئے. اور ایک قبیلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی وہ بنو قریظہ تھا، اس کے افراد جو مرد حضرات تھے بالغ، ان کو قتل کر کے، تو مطلب ہے کہ یہ عذاب دنیا کے اندر آیا مسلمانوں کے ہاتھوں. جی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب 10 منٹ ہے، ہم نے ایک آیت اور پڑھنی ہے. ذرا میرے ساتھ ریویژن کرنے جی، اوپر والی ریویژن پہلے کریں گے ہم، پھر ہم پڑھیں گے آگے جی. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا، بہت بری ہے وہ چیز. بہت بری ہے وہ چیز، ابھی اتنا ہی ہے. اشتراؤ بھی، بیچ دیا جس جس کے کے بدلے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، بیچ دیا، انفسہم، اپنے اپنے نفسوں نفسوں کو کو اپنے نفسوں کو، ان یکفروا بما، کہ وہ کہ وہ انکار کفر کرتے کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا، انزل اللہ، تو جو اللہ اللہ نے نازل کی جو اللہ نے نازل کی، بغین، سرکشی کرتے ہوئے. سرکشی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ، کہ کہ اللہ نازل کرتا اللہ ہے، نازل کرتا ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضلہ، اپنے فضل اپنے فضل کے ساتھ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، جس پر پر وہ وہ چاہتا ہے پر وہ جس چاہتا پر ہے وہ اللہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے اپنے بندوں اپنے میں بندوں میں سے. اپنے بندوں میں سے. عبد واحد ہوتا ہے بندہ، اور عباد اس کی جمع ہے، اپنے بندوں میں سے. اب یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فباؤ، تو وہ تو لوٹے وہ واپس لوٹے تو وہ واپس لوٹے، بغضب علی غضب، غضب در غضب پر غضب غضب کے ساتھ. غضب پر غضب کے ساتھ. غضب پر غضب کے ساتھ. آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے فباؤ بغضب من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹے، جو پہلے پڑھا ہوا ہے. جی اب سر. یہاں ہے فباؤ بغضب علی غضب. یہ وہ لفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب. وہ ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں کیا گیا.
اب ان پر تو غضب کیا گیا نا یہود پر، جی جی سر سر جی یہ وہی ہے لفظ غضب، تو وہ غضب پر غضب کے ساتھ واپس لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اور مُهِينٌ، کافروں کے لیے کافروں کے لیے ہے رسوا کرنے رسوائی والا کرنے والا عذاب۔ اور کافروں کے لیے بہت بہت نہیں ہے بلکہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ جی جی اب جناب یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے اندر صرف ایک لفظ نیا ہے اور وہ ہے وراءہو، نیچے آ رہا ہے وراءہو۔ وراءہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، دوسرا مطلب ہے اس کے پیچھے۔ اب یہ جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ کیا چیز ہے۔ اب آپ نے پہلے دوسرے رکوع کے اندر پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، پڑھا تھا نا، جی جی سر سر جی کما آمن الناس، وہی الفاظ ہیں۔ اب قیلا کہا گیا، لیکن جب اذا آ جائے تو وہ مضارع کے معنی دیتا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، مل کے ہم جب لوگوں ان سے کو کہا اور جائے، یاد کرو، اور جب کہا جاتا ہے، اور جب جب وہ کہا ملتے ہیں جاتا تو ہے کہتے ہیں کہنا ہے، کہا گیا نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا ترجمہ ہوگا اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ کہیں ذرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو بھی، تم ایمان لاؤ، آمنو بھی، تم ایمان لاؤ، ما اس چیز پر، اس کتاب پر، انزل اللہ جو اللہ جو نے نازل کی۔ جی، تو ترجمہ بنے گا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی، کہیں ذرا وَإِذَا تو قِيلَ لَهُمْ، اور کہتے جب ان جب ہیں ان سے سے کہا کہا جاتا ہے جاتا کہ ہے اس کہ چیز پر آمنو ایمان بما لاؤ اس انزل اللہ چیز نے پر نازل جو کی، اللہ اللہ، نے نازل کی۔ تم ایمان لاؤ جی، اس چیز بما پر انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی۔ جو جی، اللہ نے نازل کی۔ قالو وہ تو کہتے وہ ہیں کہتے ہیں، وہی پیٹرن والا نؤمنو ہے۔ نؤمنو کا مطلب ہے ہم ایمان لاتے ہیں، نون پہلے آ گیا ہے، مضارع ہے، نؤمنو کے ساتھ با آئے گا تو یہ ہوگا ایمان لانا۔ یہ بما آپ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے، بما کا مطلب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ایسا ہے نا، لیکن یہ با جو ہے یہ نؤمنو کے ساتھ آئے گا، کفارہ کے ساتھ آئے گا با، ذہبہ کے ساتھ با آئے گا، جاء کے ساتھ با آئے گا، تو یہ نؤمنو بھی یہ ایک لفظ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ما انزل علینا اس اس چیز چیز پر جو نازل کی گئی علینا ہم پر۔ ہم پر تو پڑھ ترجمہ کریں، قالو، تو وہ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا، نہیں جی اب دیکھو نا میں نے پیچھے اذا ہے تو قالو وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان نؤمنو، لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، نہیں جی سارے مل کے پلیز کریں، ایک پہلے نہ کہا کریں، مل کے اچھا ہے، نؤمنو ہم ہم ایمان لاتے ایمان ہیں، ہم لاتے ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا اس چیز پر جو نازل ہم جو پر ہم نازل پر کی نازل کی گئی، وہ کیا تھی؟ قرآن۔ تورات۔ سرا تورات، وہ کہتے ہیں ہم تورات پر تو ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تورات بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ اور یہ اللہ نے کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ نے، اللہ نے۔ کتاب کے اندر تحریف کر دی، وہ اصل حالت میں ہے نہیں، اور دوسری جو اصل حالت میں ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا، اور وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا وراءہ جو اس تورات کے علاوہ ہے، جو اس تورات کے علاوہ ہے۔ اب ترجمہ کریں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ
وہ اور कुफर وہ करते हैं کفر کفر کرتے کرتے ہیں ہیں اس اس چیز کتاب کا کا جو اس کے کتاب کا علاوہ جو ہے. اس کے جی، علاوہ اور ہے. وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا، بریکٹ میں کتاب کہہ لیں، قرآن کہہ لیں، بما وراء، جو اس کے علاوہ ہے. ٹھیک. اچھا جی، ورا کا دوسرا ترجمہ. ورا کا مطلب ہوتا ہے امام، کہتے ہیں آگے کو. اب کیا کہتے ہیں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام ہوتا ہے جو آگے آگے کھڑا ہونے والا ہو. جی امام کہتے ہیں اگلا حصہ، آگے سامنے. اور ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. جی ورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. پیچھے. पीछे پیچھے. اب تورات کے پیچھے جو چیز آئی تھی وہ تھی انجیل. جی، جی जी सर اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. اور انجیل نئی کتاب نہیں تھی، وہ تورات کی ریوائول تھی، یہ یاد رکھیے گا. جی، جی وہ چند صفحات ہیں تورات کے، بائبل کے. اور اس کے بعد قرآن مجید اس کے پیچھے آ گیا. ایک تو ترجمہ جو اس کے پیچھے آئی، تو اب زیادہ ترجمہ یہی ہوا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے. نہ وہ زبور کو مانتے ہیں علاوہ، نہ وہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ وہ صحیفوں کو مانتے ہیں. وہ کس کو مانتے ہیں؟ توریت کو. تورات کو. اور تورات بھی تحریف شدہ ہے اور وہ خود مانتے ہیں. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، اور وَهُوَ، حالانکہ وہ قرآن وہی حق ہے. الحق کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ जी हाँ قرآن وہی وہی حق حق ہے. ہے. آگے وہی جو بار بار پڑھ چکے ہیں، مصدقا لما معہم، بہت دفعہ آ چکا ہے، جو تصدیق जो کرنے तस्दीक والی ہے، کرنے والا جو میرے پاس ہے. जो اس سے तुम्हारे پہلے جو पास है تصدیق کرنے والا ہے، ما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے پاس ہے. उनके पास है مصدقا لما معہم کا ترجمہ وہ जो تصدیق तस्दीक کرنے تصدیق والی کرنے ہے والی है ہے اس جو ان کے چیز کی پاس جو ان ہے. کے پاس ہے. جی. کل کہہ دی. ترجمہ کہہ کہہ नबी دیجئے. دیجئے. کہہ دیجئے. فلما، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. لما تقتلون انبیاء اللہ، بڑا آرام سے، تم کیوں قتل کرتے رہے تھے؟ تم کو کیوں قتل قتل کرتے کر رہے رہے تھے؟ تھے. قتل کرتے رہے تھے یعنی کہ تمہاری آباء و اجداد تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. کیوں تم قتل کرتے رہے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ پیچھے اگر ماضی ہو، جی بند کریں پلیز، تو آگے آ جائے تقتلونا تو رہے تھے آ جاتا ہے، قتل کرتے تھے آ جاتا ہے. تو تم کیوں قتل کرتے تھے زیادہ بہتر ہے. انبیاء اللہ، ترجمہ اللہ کے اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو نبیوں کو، من قبل، اس سے اس پہلے سے پہلے، پہلے اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان ایمان لانے والے ہو. لانے والے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم اگر تم ایمان لانے ایمان والے ہو. لانے کرنے والے والے ہو. ہو. اگر تم ایمان لانے والے ہو. اچھا جی، اب یہ ہے کہ 1 منٹ پہلے مشتاق لیس بھائی دین کی میٹنگ لیس دین ختم ہو جاتی ہے. 1 منٹ. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے ہی کرتے ہیں جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی. وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما وراء، جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ قرآن وہی حق ہے، مصدقا لما معہم، جو